کیا ہے؟ جب پل سرات ہوگا، جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس سے سب کو گزر ہوگا. تو اللہ فرمائے گا اس وقت جب نمازی آئیں گے نا، تو اللہ کہے گا نمازیوں کی سواری کو پیش کرو. اب لوگ کہیں گے نمازیوں کی سواری کون سی ہے؟ نمازی سواری پہ بیٹھ کر کے جائیں گے. لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے، سب نمازی ایک طرف ہیں. تو اللہ جب حکم فرمائے گا نا نمازیوں کی سواری حاضر ہوں، تو جتنی مسجدیں ہیں نا یہ سب حاضر ہو جائیں گے. اس میں لکھا ہے یہ مسجد حاضر. اب جب مسجد حاضر ہوں گی، نمازیوں سے کہا جائے گا چلو اس میں سوار ہو. اب نمازی جو تھے مسجد میں سوار ہو جائیں گے. اب اللہ فرمائے گا کہ اس کے امام یعنی ڈرائیور کو بلاؤ، چلانے والے کو بلاؤ. یہ ڈرائیور میں بول رہا ہوں، امام کی شان میں توہین نہیں. اللہ ڈرائیور کون ہے؟ کہا جو نماز پڑھانے والے امام تھے. آ جاؤ آگے کھڑے ہو جاؤ. وہ مسجد میں مصلی کی جگہ آگے. کہا جائے گا کہ اب اس کے کنڈکٹر کو بلاؤ. کنڈکٹر میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. کون ہے یہ؟ مؤذن کو بلایا جائے گا، اذان پڑھنے والے کو. اب حکم ہوگا یہ سواری فل ہو گئی، نمازی آ گئے، امام آ گیا، مؤذن آ گیا. مؤذن کو حکم ہوگا اذان پڑھو. تو یہ مؤذن اللہ اکبر کہہ کر کے جب اذان پڑھے گا، نمازی ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر کے اذان سنیں گے، اذان کا جواب دیں گے. کتاب میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ تک مؤذن پہنچے گا، تب تک مسجدیں پل صراط سے پار ہو جائیں گی. بے نمازی اس وقت اپنے آپ کو کوسیں گے اور کہیں گے یار ہم نے نماز غلط چھوڑی ہے. اگر ہمیں دوبارہ دنیا پہ جانے دے دیا جائے تو ہم ایک ٹائم کا بھی سجدہ نہیں چھوڑیں گے، مگر دوبارہ اب کسی کو موقع نہیں. آج لے اعلی حضرت کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ، یہ روایت آئی نا تو اتنی اچھی لگی، میں نے سوچا لوگوں کو بیان کروں. نماز کا شوق بڑھاؤ گے؟ بولو عادت بناؤ. عادت اس میں ورزش بھی ہے. یہ عادت اپنی بناؤ. اور توجہ رکھو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے جب پیار کی بات آ گئی تو سن لو بیٹا، او بیٹا بیٹھ جاؤ. پیار کی بات آ گئی نا تو سنو. ابو بکر صدیق سے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو. اب نبی نے ٹکٹ دے دیا تو کوئی مولانا روک دے گا؟ کوئی مفتی روک دے گا؟ کوئی پیر روک دے گا؟ اور اگر نبی جس کو روک دیں تو کوئی پیر لے جائے گا، کوئی مفتی لے جائے گا، کوئی مولانا لے جائے گا، نمازیں لے جائیں گی، روزے لے جائیں گے. اگر نبی روک دے تو کوئی نہیں لے جا سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، ابو بکر صدیق کو بلایا، تعال یا ابا بکر. یہ عربی میں خود بنا رہا ہوں، حدیث کے جملے نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. اب ابو بکر ہے جی آقا. نبی نے فرمایا ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ، قریب منی، قریب ہو جاؤ. ابو بکر صدیق قریب ہو گئے. آقا ارشاد فرمائے میرے نبی نے نا اپنی انگوٹھی اتار کے دی. کیا دی بولو؟ اور کہا ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھا لاؤ. کیا لکھا کے لاؤ؟ اور اپنے کرتوت دیکھیں، اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی الفابیٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ انگلش کے حروف ہوتے ہیں، اکچھر ہوتے ہیں. حضرت کا نام کیا آپ کا حضرت؟
قاری غلام حیدر صاحب، تو غلام جی سے آئے گا، جی سے، تو پہلا لفظ لے لیا جی۔ ایسے ہی نا جتنے یہ لفنگے لڑکے ہیں اور جس بہن بیٹی بچی سے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے نام کا جو پہلا اکشر آیا تو انگوٹھی پہ چھپا ہے، بڑا مجنوں کہیں گا۔ اب پھر جلسے میں آ جائے تو اتنے نعرے پہ نعرہ لگائے گا، اتنے نعرے پہ نعرہ، اور بعض تو نا ٹیٹو بنوا لیتا ہے یہاں پہ، ٹیٹو، تیری تو گردن کاٹ دی جائے گی جب قبر میں جائے گا۔ یہ اشارہ میرا سمجھ لینا، سمجھے؟ بہت باریک بات بولنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتا، لیا ابا بکر قریب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ابو بکر سے کہا لو خذ هذا الخاتم، عربی بنا رہا ہوں میں، کہ لو یہ انگوٹھی لے لو اور اس پہ اللہ کا نام لکھا لاؤ۔ ابو بکر صدیق چلے، جی آقا جی آقا، جا رہے جی آقا۔ راستے میں خیال آیا جنت میں درخت کے پتوں پر جہاں اللہ کا نام وہیں رسول اللہ کا نام، جنت کے درختوں پر، جنت کے محلات پر جہاں اللہ کا نام وہیں رسول اللہ کا نام، اذان میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، کلمے میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا۔ ابو بکر اتنے میں پہنچ گئے اور کہنے لگے لکھنے والے سے اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دو۔ اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دیا۔ انہوں نے لیا، چوما، اور چومنے کے بعد یہ بھی مسئلہ بتا دوں، جو 3 3 4 4 5 5 انگوٹھی پہنتے ہیں نا، مرد کے لیے چاندی کی 4.5 ماشا سے کچھ کم 1 نگ کی 1 انگوٹھی پہننا جائز، باقی اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں۔ اور وہ پیر، اچھا ٹھیک، آج کل پیر 10 انگلیوں میں 18 انگوٹھی رکھ، یہ موٹے انگوٹھے، اتنے موٹے ناگ، اس پیر کو بھی قبرستان میں بڑا مارا جائے گا گھیر کے۔ صحیح بتا رہا، جو شریعت کے خلاف ہے شروع تو ان سے ہی کیا جائے گا۔ لیکن سنو یار، اب پوچھے نا، بولے یہ اس کی ہے یہ اس کی، اور ہاں تم بھی کم نہیں ہو، جب بیٹی کا یا کسی کا رشتہ ہوتا نا تو سب سے پہلے لڑکے کے سونے کی انگوٹھی بن رہی ہے، کام سنت کرنے جا رہا ہو اور طریقہ ناجائز سے اپنا رہے ہو، شروع کہاں سے کر رہے ہو؟ سونے کی انگوٹھی کیوں؟ اور اگر سونے کی انگوٹھی نہیں ملی نا تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اماں کو اگر اتنے لمبے کنڈل نہیں ملے نا جب تک اسے لڑکی پسند نہیں آتی، اور جب مل جاتی ہے جھمکیے نا، کہتی ہے وہ میرے بیٹے کی منگنی میں ملی ہے، منگنی میں، اس منہ پھیلیا کو بھی پتا چلے گا۔ توجہ رکھو میری طرف، سونے کی بات نکل تو کیا پہننا جائز ہے بولو؟ مسئلہ سمجھو، مسئلہ 1 انگوٹھی کھائیے، اب ماشاءاللہ 1 انگوٹھی وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشا سے، 1 نگ کی کم 4.5 ماشا سے کم پہننا مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ یہ 2 2 3 3 4 4 5 5 جو انگوٹھیاں پہنے پھر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہا لو جاؤ لکھا لاؤ، وہ اللہ کا نام رسول اللہ کا نام لکھائے اور انگوٹھی کو چومتے آ رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، راستے میں چومتے آ رہے ہیں، سینے سے لگاتے آ رہے ہیں، چومتے آ رہے ہیں، سینے سے لگاتے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی مسجد میں دیکھا تو انگوٹھی پہ دیکھا اللہ کا نام رسول اللہ کا نام چوم رہے ہیں، اور چومنے کے بعد
آقا مسجد میں ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نے یہ انگوٹھی پیش کر دی، کہا لو آقا یہ انگوٹھی لے لیجئے، آقا اس کو لے لیجئے آقا، میں نام لکھا کر کے لے آیا ہوں۔ میرے آقا نے جب انگوٹھی ہاتھ میں لی تو نبی نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس پہ ایک نام نہیں، اس پہ دو نام نہیں، اس پہ 3 نام لکھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا ایک نام اللہ کا لکھوا کر کے لانا، تم نے 3 نام کیوں لکھوائے ہیں؟ ابو بکر گھوم گئے، کہیں سوچنے لگے یا اللہ میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے، تیسرا نام کس کا آیا؟ کہا ابو بکر یہ 3 نام کیوں؟ ابو بکر کہنے لگے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، آقا قسم رب کعبہ کی میں نے تو اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھوایا تھا، اس لیے میرا ایمان یہ بولا جہاں جہاں پر اللہ کا نام وہیں پہ رسول اللہ کا نام میں نے جدا نہیں کیا۔ جب اتنا کہا اب میرے نبی بولے ابو بکر تھوڑا ہٹو، مسکرانے لگے، کہا جبریل بتا رہے ہیں ابو بکر نے اللہ کے محبوب کو اللہ کے نام سے جدا نہیں کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے ابو بکر کو جدا نہیں کیا۔ تیسرا نام لکھنے والے حضرت جبریل۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، محبت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، انجمن برکات رضا کمیٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کرو بہت اچھا